بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخی باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش کی تربیت کی پروردگار تھیں، جنہوں نے ایک قصبہ کے موقع پر اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سخاوت، فیاضی اور محبت میں اظہار کی وہ لسانی مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عظیم صفت سے متصف تھیں۔ یہ دونوں سخاوت، فیاضی میں بڑا مقام مرتبہ رکھتی تھیں۔ حضرت زبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھوڑا جمع کرتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ جب خاص سی مقدار میں جمع ہو جاتا یعنی جب تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں جایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھال منگوایا اور اس درموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا ایک تار لاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا لے کر آئی۔ حضرت ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا اگر اس میں سے تھوڑا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال رکھ لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس سے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑے دے دیے اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا کیا گیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنے کرتے میں پابندگاری رہی تھی۔ حضرت معائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ ازواج میں عضوہ عہد اور عضوہ مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منقول کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مشرق
بھر کر لاتے تھے تو زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم، صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حافظہ بہت قوی تھا، جس وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بہت اہم مرجع بن چکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتوی دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2210 احادیث روایت کی سعادت حاصل کی، اور دور نبوی کی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں سب سے چھوٹی تھی، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت، شجاعت، عبادت میں، ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کر کے اب میں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔